بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جس نظم کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جو علامہ محمد اقبال نے تحریر کی ہے۔ اس نظم میں شاعر مشرق علامہ اقبال ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں درخت کی کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر نہ تو پتے اگ سکتے ہیں نہ پھول کھل سکتے ہیں۔ آج ہم اس نظم کے پہلے دو اشعار کی تشریح کریں گے۔ پہلا شعر ہے: ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ ڈالی، مشکل الفاظ کے معنی تحریر کر لیتے ہیں۔ ڈالی ٹہنی، فصل خزاں، فصل سے مراد ہے موسم، خزاں پت جھڑ، فصل خزاں پت جھڑ کا موسم، شجر درخت، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، ہری ہو سرسبز ہو، صحاب، صحاب سے مراد ہے بادل، گھٹا، بارش، بہار موسم بہار کی بارش۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شاخ خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ جائے، موسم بہار کے بادل بھی اس کو دوبارہ ہرا بھرا نہیں کر سکتے۔ دراصل شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اس شعر میں ڈالی اور شجر کا استعارہ استعمال کر رہے ہیں۔ ڈالی سے مراد ہے شاخ اور شجر سے مراد ہے درخت، مگر دراصل علامہ اقبال کا اشارہ ڈالی سے فرد مسلمان، فرد مسلم کی طرف ہے اور شجر سے امت مسلمہ کی طرف ہے۔ تو گویا علامہ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ ایک دنیا کے دستور کے مطابق جو شاخ خزاں کے موسم میں درخت سے کاٹ دی جائے تو اس درخت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ وہ شاخ کبھی ہری بھری نہیں ہو سکتی، چاہے اس پر موسم بہار کی کتنی ہی بارشیں کیوں نہ برس جائیں، لیکن وہ اس بارش سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ شاعر حقیقت میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اللہ کی رحمت سے صرف اسی وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب تک وہ امت مسلمہ کے ساتھ منسلک رہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے فرمان بھی ہے کہ مسلمان ایک آدمی کی طرح ہے، اگر اس کی آنکھ بیمار ہوتی ہے تو سارا جسم بیمار ہوتا ہے، اور اگر اس کا سر بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم بیمار ہوتا ہے۔ دراصل کائنات میں ہر چیز کا وجود اس وقت تک برقرار ہے جب تک اس کے اجزاء آپس میں منظم ہیں۔ اسی طرح قوموں کی ترقی کا راز اتحاد اور اتفاق میں پوشیدہ ہے۔ جس قوم کے افراد آپس میں انتشار کا شکار ہوں گے وہ زمانے میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ بقول شاعر: فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو گویا علامہ محمد اقبال اس شعر میں ایک اہم پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں امت مسلمہ کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہوں گے اور تمام عالم اسلام کو ناقابل تسخیر بنانا ہوگا۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب امت کے تمام افراد شجر اسلام کے ساتھ پیوستہ ہو جائیں۔ نظم کا دوسرا شعر ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگبار سے۔ لازوال غیر فانی، کبھی نہ ختم ہونے والا، عہد خزاں، خزاں کا زمانہ، عہد ہوتا ہے زمانہ، خزاں کا زمانہ، خزاں کا موسم، اس کے واسطے، اس کے لیے کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگبار سے، کچھ تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی سلسلہ اس کا جڑا ہوا نہیں ہے اس کس کے ساتھ، برگوبار کے ساتھ، برگوبار پتے اور پھول۔ گویا اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ درخت کی وہ ٹہنی جو اپنی اصل سے جدا ہو جائے، جو درخت سے کٹ جائے، اس پر ہمیشہ کے لیے فصل خزاں آ جاتی ہے اور پھر اس کو پتوں، پھول، پودوں سے بھی کوئی سروکار نہیں رہتا۔ موسم بہار، دراصل شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موسم بہار وہ موسم ہے کہ جس میں تمام خزاں رسیدہ درخت پودوں کو سرسبز ہو جاتے ہیں، تمام خزاں رسیدہ کھیت کھلیان سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ کٹی ہوئی شاخ ہے کہ جس کے لیے موسم خزاں غیر فانی ہے، جس کے لیے موسم خزاں لازوال ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو گویا شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شاخ درخت سے جدا ہو جائے تو اس کے مقدر میں کبھی پتے اور پھول نہیں کھلتے، خزاں ہمیشہ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ دراصل 20ویں صدی کے شروع میں مسلمان انگریزوں سے خوف زدہ تھے اور مایوس ہو چکے تھے۔ حق گوئی اور سچ جو مسلمانوں کا جوہر تھا، جو مسلمانوں کی خصوصیت تھی، وہ ان صفات سے محروم ہو چکے تھے۔ اقبال نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے اوصاف سے پھر آشنا کروانا پڑے گا۔
دوبارہ سے متعارف کروانا ہوگا، ان کو ان کا کھویا ہوا عزت وقار دوبارہ سے لوٹانا ہوگا۔ اسی لیے اقبال ان استعاروں کے ذریعے مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اتحاد و یگانگت کو دستور حیات بنا لو، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کر لو، کوئی زندگی تمہارے لیے تحفہ خداوندی قرار پائے۔ لیکن اگر تم نے اس اصول کائنات کو نظر انداز کر دیا تو تمہاری شاخ بھی شجر اسلام سے کٹ جائے گی، تم پر کبھی بھی بہار نہ پائے گی، تمہاری مسکراہٹیں تم سے روٹھ جائیں گی، ناکامیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی اور کامیابیاں تم سے کوسوں دور چلی جائیں گی۔ جس طرح ایک کٹی ہوئی شاخ جو کہ موسم خزاں میں اپنے درخت سے جدا ہو گئی تھی، جو کہ ان حالات میں اپنے درخت سے جدا ہو گئی تھی کہ خزاں سے یہاں پہ مراد لیا جا رہے ہیں وہ مشکل حالات جو ہر قوم کو، ہر ملت کو سہنے پڑتے ہیں، ہر قوم اور ملت کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کوئی مسلمان فرد بھی ایسے حالات میں کہ جب اس کی ملت کو، جب اس کی قوم کو، جب دین اسلام کو اس کی اشد ضرورت ہے، اس سے جدا ہو جائے، تو جب موسم بہار آئے گا، پھلنے پھولنے کا وقت آئے گا، نعمتوں کا وقت آئے گا، اسلام کے دوبارہ سے طلوع ہونے کا وقت آئے گا، تو ایسے موسم میں اس ترقی میں، اس خوشحالی میں وہ شخص، وہ فرد جو ملت اسلامیہ سے جدا ہو گیا ہے، وہ نعمتیں، وہ ثمرات حاصل نہیں کر پائے گا اس شخص کی طرح کہ جو شجر اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو گویا ان دونوں اشعار میں، اس نظم میں شاعر مسلمانوں کو اتحاد، اتفاق، یکجہتی کا درس دے رہے ہیں اور ہمیشہ اور جڑے رہنے کا درس دے رہے ہیں۔ جی عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ نے پہلے اور دوسرے شعر کی تشریح یاد کرنی ہے، مشکل الفاظ کے معنی اچھے سے ذہن نشین کرنے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔